السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ مقدمہ ہی کی بحث چل رہی ہے اور مقدمہ کی فوٹو کاپی میں آپ لوگوں کے پاس بھیج چکا ہوں۔ مقدمہ کی عبارت سامنے رکھیے اور اس کا اچھی طرح سے ترجمہ یاد کر لیجیے۔ اما بعد، مؤلف مشکات کہہ رہے ہیں کہ حمد و صلات کے بعد فإن التمسك بحدیہ لا يستتب الا بالاکتفاء لما صدر من مشکاتہ۔ یقیناً حد معنی طور طریقہ، سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقہ۔ فإن التمسك بحدیہ، یقیناً آپ کے سیرت طور طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، لا یستتب، یہ پورا نہیں ہو سکتا، الا بالاکتفاء، مگر اتباع اور پیروی ہی کے ذریعہ، لما صدر من مشکاتہ، جو آپ کے سینہ مبارکہ سے رونما ہوا، ظاہر ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، جو آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ اور وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن مجید، وحی غیر مطلوع احادیث صحیحہ، سنت نبویہ۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیرت کو زبانی طور پر اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہوگا کہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی سیرت کو آپ نے اپنا لیا، اور اگر اتباع و پیروی آپ نے نہیں کی تو اس طریقے سے یہ سب بیکار ہے۔ تو فإن التمسك بحدیہ، یقیناً آپ کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، لا یستتب، یہ پورا نہیں ہو سکتا، الا بالاکتفاء لما صدر من مشکاتہ، مگر اتباع اور پیروی کے ذریعہ جو آپ کے سینے مبارکہ سے ظاہر ہوا۔ والاعتصام بحبل اللہ، اور اسی طرح سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، لا یتم، یہ بھی پورا نہیں ہو سکتا، الا ببیان قشفہ، مگر آپ کی سیرت کو، قرآن مجید کی آیتوں کو واضح کھول کھول کر بیان کر دینے سے۔ کیونکہ قرآن مجید اور اسی طریقے سے احادیث صحیحہ، یہی دین کے دو اصل ماخذ ہیں، اور اسی کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اور قرآن کی کچھ آیتیں مجمل ہیں، اور جس میں اجمال ہے اس کی تشریح و تفسیر احادیث نبویہ کے ذریعہ ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں قرآن کے اندر جو کچھ موجود ہے اسی کے مطابق ہم زندگی گزار لیں، تو اس طریقے سے وہ انسان جو ہے اس کا ایمان نامکمل، ناقص، ادھورا، بلکہ وہ کافر ہی ہے۔ تو اللہ تبارک، یہ قرآن مجید پر ایمان لانا، احادیث صحیحہ پر ایمان لانا بندے کا واجب اور ضروری ہے، اسی کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی ہے۔ والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ بھی پورا نہیں ہو سکتا مگر آپ کی سیرت نبویہ کے ذریعہ آیتوں کے واضح بیان کر دینے سے۔ وکانا کتاب المصابیح، اور مصابیح کی کتاب، دیکھیے دو لائن کے بعد ہے اجمع کتابن، تو کانا کتاب المصابیح، کانا فعل ناقص ہے، کتاب مضاف ہے، المصابیح مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر کے کانا کا اسم ہوا، اور اجمع کتابن یہ جو ہے خبر واقع ہو رہا ہے۔ تو مصابیح کی کتاب سب سے جامع کتاب تھی جو اس کی باب میں تصنیف کیا گیا، الذی صنفہ، جس کی تصنیف کی امام محی السنہ، امام سنت کے زندہ کرنے والے
قامع البدع بدعت کو اکھاڑ پھینکنے والے ابو محمد الحسین بن مسعود فرابوی نے رفع اللہ تعالیٰ ان کے یہ درجہ اور ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ بلند کرے. وَأَزْوَتَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ انہوں نے اس کتاب کو منضبط کیا بکھری ہوئی حدیثوں کے ذریعہ، عوابدہا اور منتشر حدیثوں کے ذریعہ. شوارد کے معنی بھی منتشر ہونا اور عوابد کے معنی بھی منتشر ہونا. عوابد کہتے ہیں جنگلی جانور کو، تو جنگلی جانور جنگل میں جو بھاگ گیا وہ ہاتھ نہیں لگ سکتا. اسی طریقے سے حدیث کی کتابیں بہت ساری حدیث کی احادیث صحیحہ بہت ساری کتابوں کے اندر بکھری پڑی ہوئی تھیں. تمام کتابوں سے تلاشا ہے، چھانٹا ہے، محنت کی ہے. تو جہاں جہاں حدیثیں بکھری تھیں ان حدیثوں کو اکٹھا کیا. بلکہ اس سے پہلے میں نے مقدمہ میں بتایا کہ 11 کتابوں سے انہوں نے تلخیص کی ہے، تو حدیثوں کو یکجا کیا ہے، اکٹھا کیا ہے. ولما سلک رضی اللہ، جیسا کہ اختیار کیا ان کے استاذ نے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو، جب اختیار کیا اختصار کے طریقے کو، وحذف الاسانیدہ اور سندوں کو حذف کر دیا. تکلم فیہ بعض نقاد، جس روایت کے اندر سند موجود نہیں ہے تو اہل علم اس کو بہت بڑا نقص اور بہت بڑی خامی تصور کرتے تھے. اسی وجہ سے بعض تنقید والوں نے اس پر کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، نقد کیا ہے. وَإِنْ كَانَ نَقَلُهُ، اگرچہ اس کو انہوں نے نقل کر دیا اور یہ کہا کہ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، یہ گویا کہ یہ ثقہ روایتوں میں سے ہے، کل اسناد سندوں کی طرح. لیکن لیسا ما فیہ عالم، لیکن جس حدیث کے اندر نشان لگا ہوا ہو، سندیں موجود ہوں، کل اقفال بے سند کی طرح نہیں ہو سکتی. اعلام نشان زدہ سند والا، اغفال بلا سند والا. لیکن لیسا ما فیہ عالم، لیکن وہ حدیثیں جس میں نشان زدہ ہوں بے نشان کی طرح نہیں ہو سکتی. فاستخرت اللہ، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے استخارہ کیا. واستوفقت منہ، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق طلب کی. فعالمت ما اخفلہ، میں نے نشان والا بنا دیا جو بے نشان تھا. فاودعت کل حدیث، اور میں نے ہر حدیث کو ودیعت کیا، میں نے ہر حدیث کو ان میں سے ہر حدیث کو رکھا فی مقرہ، اس کے اصل ٹھکانے میں، اس کے اصل جگہ میں. جیسا کہ یہ رواہ الائمہ المتقنون، گہرا ٹھوس اور فاض اماموں نے روایت کی ہے اور علم کی گہرائی تک رکھنے والے ثقہ اماموں نے روایت کی ہے. انہی حدیثوں کی طرح میں نے اپنی کتاب کے اندر حدیثوں کو رکھا ہے. جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ادوار میں آپ لوگوں کے سامنے فوٹو کاپی کر کے اور اس طریقے سے بھیج چکا ہوں. اس کو جو ہے ادوار دیکھ لیے کس دور کے جو ہے امام بخاری ہیں اور کس دور کے اس طریقے سے مؤلف مشکات یا مصابیح السنہ کے مؤلف کس دور کے ہیں، اس کو آپ نے جو کاپیوں میں اور اس طریقے سے موبائل میں کھول کر کے آپ دیکھ لیجئے. جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ مالک بن انس الاصبہی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ، ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمۃ اللہ علیہ،
अबुल-हसन अली बिन उमर अद्दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह, अबू बकर अहमद बिन हुसैन अल-बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह व अबुल हुसैन रज़ीन बिन माविया अल-अब्दरी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरहुम, और उन लोगों के अलावा बहुत कम ही इमाम ऐसे बचे हैं जिनकी इमामों की रिवायतों को मैंने नहीं रखा है। तो इस तरीके से ये सिलसिलावार और इस तरीके से हदीसों को मुअल्लिफ़ मिशकात ने अपनी किताब के अंदर जगह दी है। यहाँ तक तर्जमा अच्छी तरह से आप लोग याद कर लें, और मैं इबारत ये आप लोगों के पास भेज चुका हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।